प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 205 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा एल शलोम, गॉड ऑफ पीस, यहोवा एल शलोम, खुदाए सलामती। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यहोवा शलोम का मुकाशफा जो जुदाउन पर हुआ के बाबत बताएं और सुलह और सलामती की तालीम जो पुराने अहदनामा में जाहिर की गई और सुलेमान की बादशाही में सुलह और सलामती का बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट जो सलामती का शहजादा, इसका मुकाशफा बयान करें और कलीसिया के लिए सुलह और सलामती लाया और रूल कुदस की बाबत जो अमन पीस का निशान, इसके बारे में बताएं और अब्दी सलामती, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से कुरानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। सेवन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया वाले स्टूडेंट्स पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। आजाद छठा बाब 22वीं आयत से 24वीं आयत तक। जदाऊन ने जान लिया कि वो खुदामंद का फरिश्ता था, सो जदाऊन कहने लगा, अफसोस है ए मालिक खुदामंद कि मैंने खुदामंद के फरिश्ता को रूबरू देखा है। खुदामंद ने उससे कहा, तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। तब जदाऊन ने वहां खुदामंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलोम रखा और वो एबरजरियों के उफ्रा में आज तक मौजूद है। लूका की इंजील 24वां बाब 36वीं आयत। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। फर्स्ट सेवन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से जो टॉपिक क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं। आज की टीचिंग यहोवा एल शलोम, गॉड ऑफ पीस, खुदाए सलामती। काजियों की किताब के अंदर जो हवाला पढ़ा गया जिसमें जो इज़राइल का काजी था जदाऊन, उसने खुदामंद के लिए एक मज़बा बनाया और यहोवा शलोम उसका नाम रखा। ये मुकाशफा, ये इज़राइल का जो काजी जदाऊन है उसके ऊपर ये रेवलेशन होता है। मगर इससे पहले भी जो खुदा के सुरमा बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आते हैं, उन्होंने भी खुदा की ज़ात के अंदर इस्लामती के मुकाशफा को देखा, जैसे मूसा के हवाला से, यशुआ के हवाला से, और उससे पहले जो खुदा के ज़बरदस्त खादम थे अब्राहम, इसहाक, याकूब, सभी सलामती के अंदर थे। क्योंकि जब जदाऊन खुदावंद के फरिश्ता को ये देखता है तो ये बात कहता है कि मैंने खुदा के फरिश्ता को रूबरू देखा, और इसलिए वो ये खौफजदा था कि कहीं वो मर ना जाए। तो हम ये बाइबल मुकद्दस में पीछे लर्न कर चुके हैं कि मूसा ने भी जलती झाड़ी में खुदावंद के फरिश्ता को देखा, फिर पहाड़ के ऊपर खुदावंद के जलाल को पीछे से देखा और मूसा के ऊपर यहोवा के नाम से जाहिर हुआ। और इसी तरह अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ भी यहोवा उनके ऊपर जाहिर हुआ। वो भी इस पीस के रेवलेशन से वाकिफ थे यहोवा की ज़ात के बारे में। मगर जदाऊन के ऊपर जाहिर होता है कि चूंकि उसकी डेथ नहीं होती, उसने खुदावंद के फरिश्ता को, एंजल ऑफ लॉर्ड को देख लिया है और वो खौफजदा था कि कहीं मर ना जाए, क्योंकि उसने रूबरू खुदावंद के फरिश्ता से बातें की एंजल ऑफ लॉर्ड के साथ। और फिर खुदावंद के फरिश्ता ने खुद कहा, तू खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं, तो तुझ पर सलामती हो। तो ये सलामती कहना, ये पीस का उसको मुकाशफा देना कि यहोवा शलोम के तौर पर उसके ऊपर जाहिर हुआ है।
تو اس نے ایک مذبح بنایا اور اس کا نام اس نے یہوہ شلوم رکھا. تو یہاں پہلی دفعہ یہ جدعون نے یہوہ شلوم کا مکاشفہ جان کر کہ وہ زندہ رہا ہے خدا کے فرشتہ کو دیکھ کر، تو اس نے اس مذبح کو یہوہ شلوم کا نام دیا. تو جب یہ سارا قاضیوں کا پیریڈ پڑھتے ہیں اور جدعون کے حوالہ سے کہ خداوند کا فرشتہ کیوں اس کے اوپر ظاہر ہوا، تو مدیانی اور امالیکی اس پیریڈ کے اندر جو جدعون کا تھا وہ آ کر بنی اسرائیل کو تنگ کرتے تھے اور ان کی تمام فصلیں ان سے لے کر لوٹ مار کر کے ان کے مال مواشی وہ چلے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے گناہ کیا. جب بنی اسرائیل گناہ کرتے، خدا سے دور ہوتے، تو غیر قومیں ان کے اوپر اٹیک کرتی، اور جب وہ خدا سے فریاد کرتی، روتی، چلاتی، تو خدا ان کو معاف کرتا اور ان کی ریڈیمپشن کے لیے کوئی قاضی بھیج دیتا انہی کے درمیان میں سے جو خدا کا بندہ ہوتا، اور وہ دشمن کے ساتھ لڑتا. یوں چند سالوں کے لیے وہاں پر امن سلامتی حقوق کے اندر آتی. اور یہاں پر یہوہ شلوم کا جو ٹائٹل ظاہر ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ قاضیوں کے دور کے اندر سلامتی نہیں تھی، اور سلامتی تب آتی تھی، امن تب آتا تھا جب قاضی آ کر جنگ لڑتے تھے اور دشمن کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑاتے تھے. اور بائبل مقدس کے اندر قاضیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے قاضیوں کے دور کے اندر ہر ایک نے اپنا طریقہ ورشپ کا بگاڑ لیا تھا، اور جس طرح جس کا جی چاہتا تھا اسی طرح چلتے تھے، یعنی وہ خلط ملت زندگی بسر کرنے لگے. خدا نے ان کو پہلے ہی سے موسیٰ کی معرفت یہ سمجھا دیا تھا کہ ملک کنعان میں جا کر وہاں پر بتوں کی ورشپ نہ کرنا اور نہ ہی ان کے تمام علوم کو سیکھنا. تو اس کے باوجود بنی اسرائیل نے وہاں جا کر بال کی پرستش اور ان کے دیگر دیوتاؤں کی ورشپ کرنے لگے، جس سے خدا ناراض ہوتا اور ان کے اوپر کال ببا اور دیگر سزائیں آنا شروع ہوتی. پر جب وہ معافی مانگتے تو خدا ان کو معاف کرتا. تو یہ 16 کے قریب قاضی جو ہمیں اسرائیل کے اندر ملتے ہیں، تو قاضیوں سے پہلے جو موسیٰ کا پیریڈ تھا، موسیٰ کے بعد یشوع نے اور کالب نے ان کو لیڈ کیا. تو یشوع کالب کے بعد پھر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان کے ساتھ وہاں پر ان کو فتح دلواتا رہتا. اور وہاں پر لوگوں نے اپنے طریقے بگاڑ لیے، ورشپ کے میتھڈ بگاڑ لیے. ٹیبرنیکل کے اندر ایلی کاہن جیسے اور اس کے بچوں جیسے ٹھیک ورشپ کرنے والے لاوی نہیں تھے، اور جو اسرائیل تھے وہ ہر دور کے اندر خلط ملت ہوتے رہے اور بتوں کی ورشپ کرتے رہے. تو خدا کوئی قاضی بھیجتا، جس میں ہمیں بڑے مشہور قاضی ملتے ہیں، جیسے برق اور دبورا کا دور ملتا ہے، شمجر کا دور ملتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آگے چل کر سمسون کا. پر یہاں ہمیں سیمول کا دور ملتا ہے کہ وہ بھی ایک قاضی تھا، کہ وہ قاضی اور نبی تھا. مگر ہمیں جدعون کا پیریڈ بھی ملتا ہے کہ جدعون بھی ایک قاضی تھا، جج تھا. تو جج انصاف کرتے ہیں اور قوم کے لیے وہ لیڈر کے طور پر آگے ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے اندر وہ جنگیں بھی لڑتے ہیں. تو قاضی اس لیے وہاں پر تھے، نہ وہاں پر کاہن، نہ وہاں پر بادشاہ، نہ وہاں پر نبی پیدا ہو رہے تھے. اور اگر کوئی نبی پیدا بھی ہو رہا تھا تو کوئی اتنا فیم والا نبی ہمیں وہاں نہیں ملتا. البتہ ایلی کاہن کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس کے بچے خدا سے دور ہو گئے. اور بادشاہ کے حوالہ سے پہلا بادشاہ تو آگے چل کر ساؤل بادشاہ آتا ہے، جس کو سیمول قاضی اور جو نبی بھی کہلایا، اس نے اس کو مخصوص کیا. تو اس سے پہلے قاضی تھے. تو قاضیوں کا دور اس لیے تھا کہ خدا ان لیڈرز کو بھیجتا جو ان کا جسٹس بھی کرتے اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو لیڈ کرتے. مگر کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو خدا کی غیرت رکھتا ہو، خداوند کے نام کے لیے ان کو لیڈ کرتا ہو. تو قاضی وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور کبھی اسرائیل کے اندر 40 سال امن رہتا، سلامتی رہتی، کبھی 80 سال سلامتی رہتی، کبھی کم کبھی زیادہ. تو یہ پیریڈ اسی طرح چلتا رہتا. وہ شخص جو خدا کے حضور ہوتا تو وہی امن سلامتی لانے کا باعث ہوتا. پر یہ امن سلامتی کا جو لانا تھا یہ یہوہ شلوم کی طرف سے جدعون کے اوپر جب ظاہر ہوا، تو اس لیے یہوہ یہاں پر آیا. اور اینجل آف لارڈ کے اندر خداوند کا فرشتہ
تو جب ہم پہلے تو شلوم کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہیبرو میں جب ہم شلوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیس, اور ریکونسلیشن کے اندر بھی یہ آتا ہے, یعنی ہر ایریا کے اندر جہاں جنگ نہ ہو, جہاں موت نہ ہو, جہاں کال نہ ہو, جہاں غربت نہ ہو, وہ زندگی اور وہ جگہ پیس والی کہلاتی. پر اگر وہاں جنگیں ہوں تو وہ پیس والی, اطمینان, امن والی جگہ نہیں ہوتی. یا جہاں ڈیتھ ہو تو وہاں پر سلامتی, وہاں زندگی نہیں ہوتی. تو پیس جہاں پر ہوگا, وہاں جو پیس کا جو معنی ہی ہے کہ جہاں جنگ نہ ہو, کال نہ ہو, وہاں اطمینان ہے. تو قاضیوں کے دور کے اندر یہ جنگیں چھڑتی ہی رہتی تھی, اور دشمن آ کر لوٹ مار کرتا ہی رہتا تھا, اور ان کو کال کا سامنا رہتا تھا, غربت کا سامنا رہتا تھا, پریشانی کا سامنا رہتا تھا, اس لیے کہ کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا. اور جو قاضی آتے بھی تو وہ چند سال خدمت کرتے اور پھر منزل سے ہٹ جاتے, یا بنی اسرائیل گناہ کے اندر چلے جاتے تو دشمن ان کے اوپر آ کر اٹیک کرتا. تو لکھا ہے ہر ایک شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا, تو یونائٹ کر کے لے کے چلنا نیشن کو بہت مشکل تھا. تو قاضی وقتاً فقتاً خدا ان کو دیتا رہا تاکہ ان کے درمیان اطمینان ہو, یہ جسٹس کو لے سکے اور ایک زندگی بسر کرے. اور پھر آگے چل کر انہوں نے بادشاہ کے لیے خدا کے حضور کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. تو پھر خدا ناراض ہو, مگر تو بھی ان کو ساؤل بادشاہ دے دیا. پھر آگے داؤد بادشاہ, سلیمان بادشاہ, اور پھر یہودا کے بادشاہ اور اسرائیل کے بادشاہ. تو یہ کنگڈم ڈیوائیڈ ہوگی. مگر یہ جو قاضیوں کا دور تھا تو یہاں بھی بادشاہ نہیں تھے, مگر خدا ان کو قاضی جج دیتا تھا تاکہ وہ ان کا انصاف کرے, جیسے موسیٰ انصاف کرتا تھا تو کوئی قاضی ان کا جسٹس کرے. مگر ایکچولی تو خدا ہی انصاف کرنے والا تھا, اور ٹیبرنیکل کے اندر کاہن ورشپ کرتے تاکہ یہ پاکیزگی کے ساتھ نیشن رہے. تو نہ یہ پاکیزگی سے ورشپ کر سکے تو بتوں کی پرستش کرنے لگے, خلط ملت. تو جو قاضیوں کا دور ہمیں ملتا ہے یہ نہایت ہی خلط ملت دور تھا. خدا سے انہوں نے دوری بنا لی, خداوند ان سے ناراض ہی رہتا تھا. جدعون کا جو کریکٹر ہمیں قاضیوں کی کتاب کے اندر ملتا ہے, منسی کے گھرانے کا تھا, جو سب سے چھوٹا گھرانہ کنسیڈر ہوتا. مگر جدعون کے اندر ایک زور پایا جاتا تھا, وہ خدا کی ورشپ کرتا تھا. حالانکہ جدعون کا باپ اس نے بال دیوتا کا مذبح بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کے درمیان, اور نیشن بال کی ورشپ کر رہی تھی. مگر جب مدیانیوں نے, امالیکیوں نے آ کر ان کے مال مویشیوں کو لوٹا اور ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا تو یہ کال کے اندر پڑنے لگے, مشکلات کے اندر, جنگ و جدل کے اندر پڑنے لگے. تو خدا کے حضور فریاد کی, رونے لگے, چلانے لگے کہ تو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا, اور یہاں مدیانی اور امالیکی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. پر اگر یہ خدا کے ساتھ ٹھیک چلے تو برکت پاتے ہی رہتے. مگر قاضیوں کے دور میں جیسا کہ میں نے بتایا, لکھا ہے کہ ہر ایک نے اپنا ورشپ کا میتھڈ ہی بگاڑ لیا تھا, تو کوئی ٹھیک طریقے سے نہیں چلتا تھا. آج بھی جو کوئی خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا تو وہ بھی اسی طرح مشکلات کا شکار ہوتا ہے, اور ابلیس کے حملوں کی زد کے نیچے رہتا ہے. تو اس دور کے اندر بھی خدا یہوہ ان کے ساتھ تھا, ان کو ملک کے مصر سے نکال کے لے کے آیا. پر جب وہ خدا سے دوری بناتے تو دشمن ان کے اوپر اٹیک کرتا. تو مدیانی اور امالیکیوں نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا. تو پھر یہ رونے اور چلانے لگے, خدا سے دعا کرنے لگے. تو خدا نے پھر ایک نبی ان کے پاس پہلے بھیجا, اور نبی نے آ کر ان کو یہ تسلی دی اور ان کو سمجھایا کہ خدا کے ساتھ چلو. پیغام دیا کہ کس طریقے سے یہوہ خدا نے ملک مصر سے ان کو چھڑایا, بیابان کے اندر لے کے آیا, پھر ملک کنعان میں پہنچایا. پر چونکہ تم لوگوں نے یہاں بت پرستی کی ہے, تم خدا کی نہیں مانتے, تو مشکلات کے اندر ہو. تو نبی کے کہنے کے باوجود بھی وہ قوم باز نہیں آ رہی تھی, اور انہوں نے نبی کی بات پہ توجہ بھی نہیں دی. تو خدا اپنے نام کی خاطر ہمیشہ جیسے مصر سے بچایا, بیابان میں بچایا, اب پھر یہاں پر اپنے نام کی خاطر نبی کو بھی بھیجا کہ یہ مشکلات کے اندر ہے. خدا ہمیشہ ابراہیم کے اس کووننٹ کو یاد رکھتا تھا. اب جب پرومس لینڈ میں بھی آ گئے ہیں, ان کی غلط حرکتیں ہیں, تو بھی خداوند نے کہ حضور جب انہوں نے دعا کی اور نبی بھیجا تاکہ
یہ خداوند کی طرف پلٹے، اور جب نبی نے میسج ان کو دیا تو بھی پراپر طور پر قوم ابھی نہیں سامنے آئی، کیونکہ لیڈر سامنے نہیں آ رہا۔ تو پھر ہمیں یہاں ملتا ہے کہ یہاں پر پھر خداوند کا فرشتہ جدعون کو ملتا ہے، اس جگہ کے اوپر ملتا ہے، یعنی میں کے کولو کے پاس، وہاں ایک درخت کے پاس، درخت کے نیچے خداوند کا فرشتہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جدعون کو واچ کرتا ہے کہ جدعون کس طرح بغیر خوف کے، یعنی مدیانیوں اور امالیکیوں کے خوف کے بغیر وہ اپنے گیہوں کو وہاں پر مے کے کولو میں جھاڑ رہا تھا، تاکہ وہاں پر جب یہ اناج اس کو ملے تو اس کو وہاں پر ہی چھپا دے۔ تو مے کے کولو میں تو انگور روندے جاتے ہیں، وہاں پر مے سٹور کی جاتی ہے، مگر وہاں تو یہ گیہوں جا رہا ہے، یعنی وہاں یہ جو اپنے فصل کو چھپانے کا مقصد ہے کہ امالیکیوں کو دھوکہ پڑے، مدیانی جب لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تو ان کو پتا ہو کہ مے کے کولو میں کبھی گندم نہیں ہوتی، یہاں تو مے ہی ہوتی ہے، اور یہاں تو انگور بھی وافر مقدار میں نہیں ہے اس وقت، تو جو باقی جو فصلیں تھی وہ لوٹ کر لے جاتے تھے۔ تو خداوند کا فرشتہ اینجل آف لارڈز کو واچ کر رہا تھا کہ اس کو کس طرح اپنے گھرانے کی فکر ہے، اور یہ اناج دشمن سے بچاتا ہے۔ تو خداوند کی نظر میں یہ مقبول ٹھہرا کہ یہ وہ شخص ہے جو دشمن کا خوف نہیں رکھ رہا، اور پھر خداوند کے حضور بھی چلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ جدعون جب خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر زندہ رہا، یعنی مرا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جدعون خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص تھا، اس کی ورشپ کرتا تھا۔ حالانکہ وہاں پر بال کی ورشپ کرنے والے قوم کے بے شمار لوگ تھے، منسی کا گھرانہ بھی تھا، جدعون کا باپ بھی بال کی ورشپ کرتا تھا، اور جدعون جو تھا اس کے اندر یہ ایک زور پایا جاتا تھا کہ وہ خداوند کی ورشپ کرے اور دشمن کا خوف نہیں رکھتا تھا۔ دشمن کا خوف نہ رکھنا ہی خدا کے ساتھ چلنے کا ایک اصول ہمیں نظر آتا ہے جو جدعون کے اندر تھا، اور جدعون نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھ لیا، اور خداوند کا فرشتہ اس سے باتیں کرنے لگا اے زبردست، اور یہ بھی اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے لڑے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھرانے کے اندر سب سے چھوٹا ہوں، تو یہ میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ تو خداوند کا فرشتہ اس سے بات کر رہا ہے کہ اے جدعون، تو اسی زور میں جا کر لڑے گا، اور کیا میں نے ہی تجھ کو نہیں بھیجا؟ تو وہ یہ جان گیا کہ یہ خداوند کا فرشتہ ہے، خدا یہوہ سے وہ بات کر رہا ہے، تو وہ گھبرا گیا کہ میں نے تو خداوند کے فرشتہ کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا میں مر نہ جاؤں۔ تو وہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ خداوند کا فرشتہ جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کو کہا تو یہاں ٹھہر، تو میں تیرے لیے ہدیہ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ جلدی سے گھر گیا، اور اس نے وہاں پر کھانا بنایا، روٹیاں لی اور شوربہ لیا، اور آ کر یہوہ کے حضور لے آیا۔ تو یہوہ نے وہاں پر اینجل آف لارڈ نے وہاں پر جدعون سے کہا کہ وہاں پر وہ درخت کے نیچے اس کو رکھ دے کھانے کو، تو اس نے وہاں کھانا رکھ دیا۔ تو اس خداوند کے فرشتہ نے اس عصا سے جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی نوک کے ذریعے سے اس کو چھوا کھانے کو، تو خداوند کا فرشتہ ڈسپیئر ہو گیا، اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو فرسٹ پرسن کے اندر اینجل آف لارڈ ہمیں ملتا ہے، ابراہم کو بھی دکھائی دیا، اور یہاں پر بھی دکھائی دیا جدعون کو۔ تو جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں یعقوب کے ساتھ بھی کشتی لڑی، جب انسانی بدن کے اندر اینجل آف لارڈ دیکھا جاتا ہے تو بعض جو تھیولوجن ہیں اور ہسٹری کے اندر کرسٹوفینی کے اندر اس کو لے کے آتے ہیں، مگر اینجل آف لارڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تھیوفینی ہی کے اندر ملتا ہے، اور تھیوفینی ہی کے اندر خدائے ثالوث کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینجل آف لارڈ کے اندر خدائے ثالوث کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو ابراہم کے دور کے اندر اگر تھیوفینی کے اندر اینجل آف لارڈ کو دیکھا جا رہا ہے تو کرائسٹ نے کہا ابراہم نے مجھے دیکھا۔ تو بعض تھیولوجن یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ابراہم نے دیکھا ہے خداوند کے فرشتہ کو تو وہ کرسٹوفینی ہے۔ تو کرسٹوفینی تو ہم تب کہیں گے اگر وہ کرائسٹ کی نمائندگی کرے، وہ تو یہوہ کی نمائندگی کر رہا ہے، تو وہ تھیوفینی کے اندر یہوہ کی اپیرنس ہے، مگر اینجل آف لارڈ میں، مگر یہاں پر جدعون کے اوپر بھی کرسٹوفینی نہیں ہے۔ بدن جب تجسم کے اندر آیا تو کرائسٹ
کا تجسم کے اندر ہم سیکنڈ پرسن کو دیکھتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں جب خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ کرسٹوفینی کے اندر ہوتا ہے. یہاں پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں کرائسٹ ویژن کے اندر ہو تو ہم کرسٹوفینی کے اندر لے سکتے ہیں، اس کی تجلی، اس کی اپیرنس. تو جب بائبل مقدس کے اندر جدعون کے اوپر یہ ظاہر ہو رہا ہے تو یہ تھیوفینی ہی ہے، یہ اینجل آف لارڈ جو خداوند یہوہ کی اپیرنس یہاں پر ہے. تو جدعون نے جب دیکھ لیا تو اس نے کہا میں نے تو خدا کو دیکھ لیا، میں نے تو یہوہ کو دیکھ لیا، لہذا میں نے روبرو دیکھا ہے، آمنے سامنے دیکھا ہے، میں نے باتیں اس سے کی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں. بلکہ اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا. تو وہاں پر پھر یہوہ یہ کہتا ہے، خداوند کا فرشتہ یہ بات کہتا ہے کہ تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، تو نہیں مرے گا. تب اس نے پھر ایک مذبح بنایا، اس کا نام وہاں یہوہ شلوم رکھا، اور وہاں پر قربانیاں گزرانی، اور جو بال کا مذبح تھا اس کو ڈھا دیا. تو بال کا مذبح وہی شخص ڈھا سکتا ہے جو یہوہ پر ایمان رکھتا ہے. تو جدعون کو سلامتی کا، اطمینان کا، صلح کا، پیس کا، برکت کا، ہر طرح کی بلیسنگ کا مکاشفہ ہو گیا کہ خدا یہوہ چھڑانے آیا ہے، امن دینے آیا ہے. جنگ سے بچنا یا جنگ نہ ہونا سلامتی کو ظاہر کرتا ہے، امن کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں چونکہ جنگ ہے، جنگ سے بچانا اور زندہ رکھنا، اس میں سلامتی کا، اس میں پیس کا بھید ہمیں ملتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں کرسٹولوجی کے حوالہ سے بھی ہم یہوہ پیس کے اندر کرائسٹ کی ذات کو دیکھتے ہیں، ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بھی کہ وہ پیس کا نشان ہے، امن کا، سلامتی کا نشان ہے. پیس کا معنی ہمارے پاس زندگی کے اندر، ہمارے پاس اطمینان کی حالت کے اندر، سلامتی کے اندر، خوشحالی کے اندر یہ نظر آتا ہے. یعنی جہاں جنگ نہ ہو، جہاں کال نہ ہو، جہاں پر سزائیں نہ ہو، جہاں پر خوشحالی ہو، یہ سب پیس کے اندر آتا ہے، اطمینان زندگی کے اندر ہونا چاہیے. تو جدعون نے پھر مدیانیوں کے ساتھ جنگیں لڑی، اور پھر ہولی اسپرٹ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے اور روح میں آتا ہے اور نرسنگا پھونکتا ہے اور تمام بنی اسرائیل کو اکٹھا کرتا ہے کہ وہ اس کے لشکر میں شامل ہو. تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ نبی کے ذریعے سے خدا نے بات کی قوم کے ساتھ، پھر خود جب خداوند کے فرشتہ نے جدعون کو سلیکٹ کر لیا اور اس کو یہ کہا کہ وہ مدیانیوں سے لڑے، تو ہولی اسپرٹ کا نزول جدعون کے اوپر ہوتا ہے تاکہ اس کو زور بخشے اور وہ مدیانیوں کے خلاف لڑ سکے. تو یہ خداوند کا جو طریقہ کار ہے کہ خداوند کا روح اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، جہاں پر یہوہ مخصوص کر دیتا، مسا کر دیتا کسی بھی خادم کو. تو یہاں جدعون کو چن لیا ہے تاکہ وہ مدیانیوں کے ساتھ جنگ لڑے. تو ہولی اسپرٹ کا فنکشن شروع ہوتا ہے، اور اس نے جدعون کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کی تاکہ وہ اس زور میں جائے اور مدیانیوں سے لڑے، اور اس کے اندر یہ ڈالا اور اس نے نرسنگا پھونکا. تو اسرائیلی آئے تاکہ ایک لشکر بنے. تو 32,000 کے قریب لوگ آئے جدعون کے پاس کہ وہ مدیانیوں کے ساتھ لڑیں گے. تو اتنی بڑی یہاں سکسیس ملتی ہے کہ وہ خداوند کی طرف آ جاتے ہیں. مگر خداوند جدعون سے کہتا ہے کہ یہ 32,000 بہت سے لوگ ہیں تو ان کو کم کر. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ ہماری طاقت کی وجہ سے ہم فتح مند ہوئے ہیں، فتح تو میں نے دلوانی ہے. تو جدعون نے پھر لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے، جو ڈرتا ہے، ہراساں ہے، تو وہ اس گروپ میں سے، اس لشکر میں سے چلا جائے. تو 22,000 کے قریب فوراً لوگ وہاں سے موو کر گئے. تو 10,000 کا لشکر رہ گیا. خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ یہ 10,000 کا بھی لشکر بہت بڑا ہے. تو خداوند کے نزدیک وہ سب لوگ ایک آدمی کی طرح شکست کھائیں گے. جدعون تیرے پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے جو میں تجھے دوں گا، جب وہ لڑنے جائیں گے مدیانیوں کے ساتھ، تو مدیانیوں کا چاہے لاکھوں کا لشکر ہے، گویا وہ ایک آدمی ہوگا تو جس کو تو فتح کرے گا. تو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نہ جا. تو جیسا پھر خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ ان کو چشموں پہ لے جا لوگوں کو، اور جس کو میں چنوں وہی شخص جو ہے اس لشکر میں رکھنا. یعنی وہ جو جانور کی طرح چپڑ چپڑ کر پانی پیے اور گھٹنے جھکا کر پانی پیے، ان کو تو لے لینا. تو جب جدعون واچ کر رہا تھا جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے جا کر لڑنا ہے جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، دشمن کے اندر. تو
ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو وہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ نزاکت کے ساتھ نہ ہو. ویسے جو چپڑ چپڑ کا پانی پیے تو جو چپڑ چپڑ کا پانی پی رہا تھا اس کو جدعون الگ کرتا رہا. تو یوں 300 کے قریب کا لشکر بنا اور یہ 300 کا لشکر مدیانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے گیا اور انہوں نے گھروں کے اندر مشلیں رکھ لی جو جلا کر رکھی ہوئی تھی. اور جب یہ وہاں پہنچے تو پہلے تو انہوں نے گھروں کو نیچے پھینکا, پھر مشلوں کو باہر نکالا اور دشمن یہ گھبرا گئے دیکھ کر. ایک تو بڑا دھماکہ ہوا وہاں پر اور پھر جب انہوں نے نعرے لگائے یہوہ کی تلوار اور جدعون کی تلوار تو مدیانی وہاں پر شکست کھائے. تو خداوند کے فرشتہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو ان کو شکست دے گا ایسے جیسے ایک آدمی کو شکست دیتا ہے. تو جدعون نے اس لشکر کی نمائندگی کرنے کے لیے پہلے تو خداوند کی بات کو مان لیا پر اس کو آزمایا بھی, کہا کہ اگر اون کے اوپر اوس پڑے اور باقی جگہ خشک رہے تو میں جانوں گا کہ تو مجھے بھیج رہا ہے. پھر اسے کہا خداوند ایک دفعہ میں نے اور آزمانا ہے, اب جو اوس ہے اون کے باہر آئے اور اون کے اوپر نہ پڑے. تو پھر خدا نے ایسا ہی کیا, یعنی اس کو یہ تسلی دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو خدا جن کے ساتھ ہوتا ہے خدا ان کو فتح دیتا ہے. تو پھر خدا نے مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا. وہاں پر اوریب اور زیب یہ 2 سردار تھے جو مدیانیوں کے لشکر کے اوپر تھے. تو ان کو جدعون نے مارا. پھر ان کے بادشاہوں کو زب ظلمنے کو وہ ڈھونڈتا پھرا جدعون کے ان کو تلاش کرے ان کو مارے. تو ان کو تلاش کرتا کرتا اسے آخر زب اور ظلمنے کو بھی ڈھونڈ لیا اور ان کو قتل کیا, مارا. اور جب ان کو ریسٹ کر لیا پکڑ لیا تھا تو جدعون نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اس کو مارے. پر جب وہ ڈرتا تھا تو جدعون نے خود زب اور ظلمنے کو مارا. تو یوں مدیانیوں کو امالیکیوں کو وہاں شکست ہوئی اور ان کے اونٹوں کے چندن کے ہار اور بڑی لوٹ مار جدعون نے وہاں کی. ایک بڑی فتح جدعون کو ملی. ایک جنگ کے اندر سلامتی جو جدعون کو ملی اس کا مکاشفہ اس کو پہلے ہی مل گیا تھا کہ اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا ہے اور سلامت رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سلامتی بخشے گا. تو اس نے جدعون کو بھی زندگی بخشی, جدعون کے گھرانے کو بھی زندگی بخشی, قوم کو بھی زندگی بخشی. اور وہاں پر 40 سال تک جو ہے جدعون کے پیریڈ میں امن رہا. تو اب جب امن کی بات تو یہ پیس خداوند ان کو دینا چاہتا تھا, جدعون کے ذریعے دینا چاہتا تھا. جدعون نے یہ مذبح جو بنایا یہوہ شلوم تو اس کو پہلے ہی ایمان تھا اور اس نے اس سلامتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, خود بھی زندہ رہا. خداوند کے فرشتہ کو روبرو دیکھنے کے باوجود ہولی اسپرٹ کا زور بھی اس نے حاصل کیا اور ایک بڑی فتح اس نے حاصل کی. اور جو زب اور ظلمنے اوریب اور زیب کی پھر ٹرمنالوجی آگے کرائسٹ کے حوالہ سے آتی ہے. کرائسٹ بھی اسی طرح اس نے ابلیس کے سر کو کچلا. اور یسایہ 9 باب کے اندر یہی لکھا ہے یسایہ کی کتاب کے اندر کہ جس طرح کہ اوریب اور زیب کی چٹان سے کوڑا اٹھے گا تو جو ابلیس کی قوتوں کو ساتھ ہلاک کرے گا. تو یہ اینٹی کرائسٹ کے دور میں بھی کرائسٹ ہلاک کرے گا. تو یہ ٹرمز کرائسٹ کے دور میں پھر سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے یہ جدعون کی جو جنگ ہے یہ اس کی ٹرم چلتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے اس دور میں جدعون کے پیریڈ میں ان کو فتح دی. اور وہ ایسے خوش تھے جیسے ہارویسٹ ٹائم کے اندر فصل کی کٹائی کے وقت خوش ہوتے ہیں یا مال غنیمت جنگ کے اندر لوٹنے والے خوش ہوتے ہیں. تو خداوند نے ان کے اوپر وہ جو جوا وہ جو لٹھ مدیانیوں کا تھا امالیکیوں کا تھا ہٹایا. تو کرائسٹ کے حوالہ سے بھی یہ پروفیسی جسا میں آ گئی کہ وہ بھی اسی طرح دنیا کے اوپر سے وہ لٹھ جو شیطان نے ڈال رکھا ہے ہٹائے گا. تو یہ کرائسٹ کے حوالہ سے جو سیکنڈ کویسچن کے اندر میں بیان کروں گا کہ کس طرح جس طرح جدعون کے اوپر روح نازل ہوا اسی طرح کرائسٹ کے اوپر خدا کا روح آیا اور اس نے ایک بڑی جنگ صلیب کے ذریعے سے جیتی. تو یہاں جدعون نے یہوہ شلوم کا مکاشفہ لیا کہ وہ سلامتی بخشتا ہے. تو جنگ میں امن, جنگ میں فتح, جو سلامتی بخشی گئی یہ جدعون نے مکاشفہ دیکھ لیا, جان لیا کہ خداوند یہوہ شلوم کے طور پر ظاہر ہوا کیونکہ قاضیوں کے دور میں سلامتی نہیں تھی. اس کے اوپر ظاہر ہوا, اس نے دیکھا اور خداوند نے خود کہا
تیری سلامتی ہو، یعنی تو مرے گا نہیں، یعنی تو سلامت رہے گا. تو یہ خداوند کے فرشتہ میں یہوہ شلوم کا مکاشفہ جدعون کو مل گیا. تو مذبح کا نام جو آج تک وہاں پر رکھا گیا، اور میں آپ سب بلیور جانتے ہیں کہ یہوہ شلوم جو اطمینان بخشتا ہے، صلح اور سلامتی بخشتا ہے، یہ ہمارا یہوہ باپ ہے جو سلامتی بخشتا ہے. رینج آف لارڈ میں جدعون کے اوپر یہ ظاہر ہوا. اور پھر میں نے بتایا اس سے پہلے موسیٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب سبھی کو سلامتی کا پتا تھا، پر جو مکاشفہ اور جو ٹائٹل یوز کیا وہ جدعون ہی نے کیا. پھر ہمیں سلیمان کی لائف کے اندر آتا ہے، اور سولمن کا نام جو اس کا میننگ ہی ہے پیس ہے، اور جو وائز مین بھی اس کا مطلب ہے، یعنی یہ ایکسٹرا وائز مین، یعنی اس کو اتنی حکمت خدا نے دی. تو اس کے دور کے اندر پیس تھا، امن تھا، اور اس کے ارد گرد کے جو ممالک تھے کہیں بھی جنگ نہ تھی، اس لیے کہ خداوند کے حضور جدعون نے خدا سے جو دعا مانگی اور اسے حکمت دی گئی، اور وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اس کی ورشپ کرتا رہا. تو اس کا نام سولمن بھی اسی لیے رکھا گیا. تو ہمیں ملتا ہے کہ جو سلیمان کے دور کے اندر بہت پیس تھا، کیونکہ ارد گرد کوئی جنگ تھی نہیں، تو جہاں جنگ نہ ہو وہاں پیس ہوتا ہے. اس لیے جو سولمن کہا جاتا ہے، مگر سولمن کا نام جیتا تھا، مگر اس کا نام سولمن اس لیے رکھا کہ اس کے دور کے اندر پیس تھا، اور حکمت سے اس کو خدا نے معمور کر رکھا تھا، ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی بلیسنگ. اور اس نے خداوند کے گھر کو بنایا، تو وہ جن کے اندر اطمینان ہو، پیس ہو، وہی خداوند کی ورشپ کرتے. اسی نے خداوند کا گھر بنایا. آج بھی جن کے اندر اطمینان، تسلی، خداوند کا پیس ہے، وہ ورشپ کرتے ہیں. وہ دنیا کے حالات سے نہیں ڈرتے، ان کو موت کا، کال کا، وبا کا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. تو سولمن کا پیریڈ ہمیں پیس والا ملتا ہے. پھر ہم داؤد کے پیریڈ کے اندر بھی دیکھتے ہیں، داؤد خدا کے ساتھ چلتا، اس کے گیت گاتا، اور زبور 4 میں وہ لکھتا ہے، میں سلامتی سے لیٹ کر سو گیا، اس لیے کہ وہ مجھے مطمئن رکھتا ہے، وہ مجھے اطمینان دیتا ہے. تو داؤد اپنی لائف میں اسے سیٹسفائیڈ لائف جو ہے بسر کی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے، اس طرح دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اسی طرح داؤد کہتا ہے میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی طرح اپنے باپ یہوہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. اس کے کلام کو لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، نوش کرتا ہے، گیت گاتا ہے، ورشپ کرتا ہے. تو سلامتی اس کو مل گئی، دشمنوں سے وہ لڑتا رہا اور سلامتی میں رہا. تو یہ پیس اسی کی زندگی میں آئے گا جو خداوند کے ساتھ چلتا، اس کی ورشپ کرتا. تو داؤد کے حوالہ سے جو پیس اس کی زندگی میں تھا، اس نے خود گواہی دی. پھر ہمیں بائبل مقدس کے اندر غزو غزرات کے اندر شلومیت کے حوالہ سے ملتا ہے کہ وہ سلیمان کے حضور وہ کہتی ہے کہ میں سلیمان کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانے دوں. اگر سولمن پیس کے اندر ہے، اطمینان کے اندر ہے، تو اس کی شلومیت بھی، اس کا ساتھی بھی، اس کی ملکہ بھی، اس کی کوئین بھی سلامتی یافتہ کی مانند ہے. جس سے ہم کرائسٹ اور کلیسیا کی شکل دیکھتے ہیں کہ جب کرائسٹ یہوہ پیس ہے، وہ اطمینان ہے، ایل شلوم ہے، اطمینان ہے، پیس اس کے اندر ہے، وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے. تو اس کی کلیسیا کے اندر بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ تو سیکنڈ کوسچن میں بات کروں گا، مگر یہاں پر بات کرنے کا مقصد کہ شلومیت بھی یہ کہتی ہے میں سلیمان کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند ہوں، مگر بنی اسرائیل نے سلامتی کو چھوڑ دیا. حالانکہ جدعون کے ذریعے سے یہ مکاشفہ ان کے اوپر ہوا، ان کے سامنے یہ مذبح بھی بنایا گیا کہ یہوہ شلوم ان کو یاد رہے کہ وہی سلامتی بخشتا ہے، وہی امن بخشتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی دشمن کے ہاتھ سے بچاتا ہے. تو ساری لائف کے ایریاز میں جو بلیسنگ آتی ہے یہ پیس کہلاتی ہے، یہ اطمینان، صلح، سلامتی کہلاتی ہے. مگر بنی اسرائیل نے مجموعی طور پر خداوند کو رد کر دیا. تو بھی یسایہ کے ذریعے سے خداوند نے پھر اسرائیل کے حوالہ سے اور غیر قوموں کے حوالہ سے ایک مکاشفہ دے دیا کہ ان کو پھر سے ریسٹور کرے گا اپنے بیٹے مسیح کے ذریعے سے. تو لکھا ہے کہ میں ہونٹوں کا پھل، یعنی حمد کا پھل، یعنی میں ہونٹوں کا پھل پیدا کروں گا جو دور ہے اور جو نزدیک. دور کا مطلب غیر قوم ہے، نزدیک کا مطلب ہے بنی اسرائیل. تو یعنی دونوں کو میں سلامتی بخشوں گا. اور یسایہ 57 میں یہ بات لکھ دی گئی کہ سلامتی جو دور نزدیک ہے
खुदावन सलामती पैदा करेगा, सलामती बख्शेगा, अमन बख्शेगा। तो पीस के मानी में जिंदगी आती है, खुशहाली आती है, शिफा आती है, बरकत आती है, तो हर तरह की बरकत। तो ये सलामती का जो सलामती की नबूवत यसाया के जरिए से प्रेडिक्शन कर दी गई, और उसमें यह भी लिखा कि शरीर जो है समंदर की मौजों की मानद है जो उछलती रहती है और उनका पानी कीचड़ उछालता है। तो लिखा है शरीरों के लिए कोई सलामती नहीं है, यानी खुदा के फर्जंदों के लिए सलामती है। और ये शायद 56 बाब के अंदर भी प्रेडिक्शन आई कि वो खुदावंद से तालीम याफ्ता होंगे, ये बिलीवर की बात। और लिखा है उनकी सलामती कामिल होगी, जो दूसरे क्वेश्चन में एटर्नल पीस के हवाला से बात की गई है। तो ये सारी जो पीस के हवाला से प्रेडिक्शन और यहोवा शिलोम का मुकाशवा जिदौन के ऊपर हुआ, सुलेमान को मालूम था, दाऊद को मालूम था, और उनकी जिंदगियों के अंदर पीस था। और जो प्रेडिक्शन की राह से बात कर दी गई कि खुदा उनको जो दूर है नजदीक है सलामती बख्शेगा, पीस बख्शेगा। तो ये पीस खुदामंद यीशु मसीह जो एल शिलोम है, खुदा का बेटा जो है ही सलामती। और यसाया 9 बाब में लिखा वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो सुलह का शहजादा है। तो सुलह सलामती ये खुदा का बेटा पे लेके आया ताकि कौम गैर कौम दोनों को सुलह दे, उनको पीस दे, सलामती दे। और ये सलामती का जैसे जिदौन के ऊपर मुकाशवा हुआ और 40 साल तक अमन रहा, उसके जरिए कौम को पीस दिया। इसी तरह न्यू टेस्टमेंट के अंदर खुदा का बेटा मसाया जो है ही इत्मीनान, जो है ही पीस, जो है ही हमारी सुलह, उससे सलामती सुलह बख्शने के लिए दुनिया के अंदर आया और कौम गैर कौम दोनों को ये पीस अता किया ताकि हम जिंदगी में खुशहाली में रहें। सलामती का मुकाशवा जो कलीसिया के ऊपर अब खुल चुका है, ये मसीह की बदौलत, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पर 7 बिलीवर्स गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स नहायत अहम रेवलेशन यहोवा शिलोम के हवाला से कि वो हमारा इत्मीनान है। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो जदाउन के ऊपर ये रेवलेशन हुआ, उसने वो मजबा बनाया और यहोवा शिलोम उसका नाम रखा। उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा और वो जिंदा रहा और उसने कहा मैंने रूबरू देखा। और खुदावंद के फरिश्ता ने भी उससे कहा कि तेरी सलामती हो, फिर आगे कहा तू नहीं मरेगा। तो इसका मतलब है जहां पर मौत नहीं है, हकीकी सलामती वहां पर है। जिसमें जिंदगी हो और एटर्नल लाइफ हो, वो पीस कहलाता है। तो भी मौत ना आए और खुदावंद हर तरह सलामती अता कर दे जिंदगी के अंदर कि वहां काल बबा जंग ना हो, तो वो पीस ही कहलाता है। तो ये इत्मीनान के मानी के अंदर, ये सुलह के मानी के अंदर, सलामती के मानी के अंदर, सेटिस्फैक्शन के मानी के अंदर, तसल्ली के मानी के अंदर, तो भी सुलह सलामती ये दो वर्ड जो रिकॉन्सिलेशन और पीस के हवाला से हमें मिलते हैं। खुदावंद हमारी सुलह है और सलामती है, यानी उसने जिंदगी अता की है। सलामती यानी सलामत रखा है, जिंदा रखा है, कायम रखा है। तो जदाउन के ऊपर कि वो नहीं मरा, खुदावंद के फरिश्ता को देखकर, तो ये उसने नाम रखा। और जब न्यू टेस्टमेंट के अंदर आते हैं और मेरी आपकी लाइफ के अंदर, कलीसिया की जिंदगी के अंदर ये जो सलामती आई है, सुलह आई है, तो खुदा के बेटे यीशु मसीह के जरिए से वो हमारा यहोवा शिलोम है, एल शिलोम है, खुदाए पीस है, गॉड ऑफ पीस है, हमारी तसल्ली है, हमारी सुलह है, हमारी सलामती है। तो ये सलामती दुनिया का कोई और शख्स नहीं दे सकता था। काजियों के दौर के अंदर काजी आते जिनको खुदा चुनता, तो वो चंद सालों के लिए उनको अमन लाते, जंगों से बचा लेते। पर यीशु मसीह ने अबलीस के साथ जंग करके उसकी हेडशिप को सलीब के ऊपर कुचला है, हमें एक मुकम्मल जो सलामती सुलह अता की है। और ये सुलह सलामती कौम गैर कौम की भी आपस में कि ये एक हो गए और कलीसिया वकूफ के अंदर आई है। खुदा ने इस दुनिया का हाथ पकड़ लिया, इंसान का हाथ थाम लिया, यानी सुलह कर ली। तो ये पीस के मानी के अंदर आता है, शिलोम के मानी के अंदर आता है। तो यहोवा खुदा ने एंजल ऑफ लॉर्ड में फर्स्ट पर्सन जब यहोवा शिलोम है, तो इसी तरह सेकंड पर्सन खुदा का बेटा कलामे खुदा, वो भी तसल्ली देने के लिए आया है, इत्मीनान देने के लिए आया है। वो
एल शलोम है, वो यहोवा शलोम है, वो यीशु मसीह खुदा का बेटा लाया ही मेरे आपके लिए सलामती है, जिंदगी लेके आया। और जकरिया जो जॉन बैप्टिस्ट का बाप, जब उसकी जुबान खुलती है और प्रोफेसी की राह से वो एक प्रोफेटिक प्रेयर करता है और उसमें ये कहता है कि खुदा आलम बाला का सूरज तुलू करे, तो ये क्राइस्ट के बाला से उसने प्रेडिक्शन की और कहा कि वो जो अंधेरे में है, वो जो मौत के साया के अंदर थे, उनके ऊपर रोशनी पड़ी। और फिर आगे लिखता है ताकि वो उनके कदम सलामती की राह पर डाले। तो सलामती यानी जिंदगी की तरफ, खुशहाली की तरफ, अब्दी शिफा की तरफ, अब्दी निजात की तरफ डाले। तो ये प्रेडिक्शन की। और जब क्राइस्ट खुदा का बेटा पैदा होता है तो आसमानों के ऊपर फरिश्ते ये गीत गाते हैं और कहते हैं आलम बाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह, यानी जो खुदा की मर्जी के प्रोग्राम के अंदर है उनके लिए रिकॉन्सिलेशन, सुलह है, सलामती है। तो सलामती खुदा का बेटा इस दुनिया में लेकर आया और उसने आकर बनी इस्राएल के अंदर 3 साल तक, मैं आप सब जो बखूबी समझते हैं, जानते हैं, खिदमत की, उनको सलामती अता की, निजात दी, शिफा दी, उनके दुखों को दूर किया और फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमेशा के लिए अब्दी निजात अता की। अब्दी निजात यानी उनको शिलोम दिया, उनको तसल्ली दी, उनको इत्मीनान दी, उनको सलामती। तो सुलह सलामती क्राइस्ट की मसलूबियत के साथ है और यीशु मसीह के वसीला से ये मुझ पर आप पर आई है। तो सलामती जब हमारी जिंदगी में आ गई, यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, हमारे गुनाह बदी जाते रहे। क्योंकि काजियों के दौर के अंदर ये बात सामने जो आती है कि जो ही ये गुनाह करते थे तो मदियानी अमालिकी अटैक करते थे, तो उनके दरमियान पे जदाऊन को भेजा। अब जब दुनिया के अंदर है ही गुनाह, सिंफुल नेचर में थे, तो खुदा का बेटा आया, क्योंकि दुनिया ने खुदा से दूरी बना रखी थी और कोई जिंदगी इनके अंदर नहीं थी। तो खुदा ने अपने नाम की खातिर, वहां तो कौम ने उस वक्त दुआ की, तो खुदा ने जदाऊन को वहां पर सिलेक्ट किया और उनको सलामती बख्शी जो 40 साल के लिए थी। मुझे आपको हमेशा के लिए सलामती बख्श दी, और ये मेरी आपकी दुआ नहीं थी, ये खुदा ने खुद अपने नाम की खातिर सारी दुनिया के लिए, जिसमें कौम भी थी और गैर कौमें भी थी, उनको सलामती दी। और प्रेडिक्शन यशायाह की किताब में पहले ही कर दी गई कि वो जो दूर, वो जो नजदीक, यानी दूर जो गैर कौमें और वो जो नजदीक बनी इस्राइल, दोनों को सलामती बख्शेगा। तो लिखा है सलामती सलामती सलामती, यानी पीस पीस, यानी अब्दी बखलसी, अब्दी नजात, अब्दी छुटकारा, जिसमें कोई जंग नहीं, कोई मौत नहीं, कोई काल नहीं, कोई वबा नहीं। तो ये मसाया के जरिए से बख्शेगा, और जिनको बख्शेगा उनके होठों के ऊपर हमद आ जाएगी, यानी शुक्रगुजारी आ जाएगी। तो ये दूर नजदीक का मुकाशवा प्रेडिक्शन ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यशायाह ने ये कर दी। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा वो पीस लेके आया है, कौम यानी बने इस्राइल के लिए भी और गैर कौमों के लिए भी, और ये पीस हमारी जिंदगी में आया। और मैं आप जब मसीह पर ईमान लाए तो हमारे अंदर ये एटर्नल पीस आ चुका है, और ये दर्जा बदर्जा हमारी जिंदगियों के अंदर दिखता चला जाना चाहिए कि इत्मीनान हमारी जिंदगी में है। और जहां पीस होगा वहां पर मदियानी अमाली की शिकस्त खाते हैं, जिस तरह जदाऊन के सामने उस वक्त अमालिकी और मदियानी लाखों में थे, मगर एक आदमी की तरह उनको शिकस्त दी। यहां पर खुदा का बेटा सलीब के ऊपर उसे तने तनहा क्राइस्ट ने सलीब के जरिए से इब्लीस के सर को, हेड को कुचला है, यानी इतनी बड़ी दुनिया को निजात देने के लिए केला खुदा का बेटा मसाया, उसने शैतान उस सिंफुल नेचर को खत्म किया और जिंदगी दी और खुद भी सलामत रहा। इसलिए ज़बूर 16 में लिखा है उसका बदन भी जिस्म भी अमन और अमान में रहेगा। तो ये अमन अमान की बात कि पीस में रहेगा, क्योंकि वो है ही एल शलोम, वो है ही पीस, उसके अंदर है ही जिंदगी। उसने कहा मैं क़यामत और जिंदगी हूं, उसके अंदर सलामती है। उसने हमारे गुनाह को, हमारी जंग को दूर करके, यानी हमें इब्लीस के हाथ से, मौत के हाथ से छुड़ा कर हमें जिंदगी अता की है, सलामती अता की है। जदाऊं ने तो उस मजबा का नाम यहोवा शिलोम रखा। हमारा यीशु मसीह खुदा का बेटा वो है ही शिलोम, वो है ही इत्मीनान, वो है ही इत्मीनान का चश्मा। तो जब इत्मीनान का चश्मा है, जिंदगी का चश्मा है,
تو اس کے ذریعے سے سلامتی جو پریڈکشن میں مل گئی، تو کلیسیا کے اندر آج جو سلامتی پائی جاتی ہے، اس لیے ہمارے ہونٹوں پہ شکر گزاری ہے، ہمارے ہونٹوں پہ حمد ہے. اور پالوس یہی 13ویں باب عبرانیوں میں لکھتا ہے کہ اس نے ہونٹوں کا پھل پیدا کر دیا ہے. یعنی جب سلامتی آ گئی تو شکر گزاری ہمارے ہونٹوں پہ آ گئی ہے کہ خداوند نے ہمیں زندگی دے دی ہے، سلامتی دے دی ہے، ایٹرنل لائف دے دی ہے، خوشحالی دے دی ہے، بیماریاں، گناہ، موت جاتی رہی ہے. تو اتنا بڑا جو ریویلیشن جو یہوہ شلوم کے اندر اور کرائسٹ کی ذات جو ہے ہی شلوم، اس نے ہمیں عطا کیا ہے. تو خدا کا بیٹا جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ بھائیوں کے پاس بند کمرے کے اندر گیا اور یہی کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. تو جس طرح جدعون یہوہ کو دیکھ کر، خداوند کے فرشتہ کو دیکھ کر نہیں مرا، تو خداوند جی اٹھنے کے بعد جب یہ کہہ رہا ہے تمہاری سلامتی ہو، تو اس کا مطلب ہے شاگردوں کو کہا کہ تم نہیں مرو گے، تم نے مجھے دیکھا ہے، یعنی زندہ خدا کو دیکھ لیا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو جس طرح خداوند کے فرشتہ کو کوئی دیکھ کے مر جاتا تو یسوع کو بھی دیکھ کے کوئی مر سکتا تھا، پر نہیں مرے. اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، یعنی میں لایا ہی سلامتی ہوں. تو آج بھی میں آپ جب ایک دوسرے کو جب شلوم کہتے ہیں، شلوم الخیم کہتے ہیں، جب گریٹنگ کرتے ہیں یا گڈ بائی کہتے ہیں، ہیلو کرتے ہیں، تو یہ جو شلوم کے معنی کے اندر آتا ہے، دعائے خیر کے معنی کے اندر آتا ہے. تو کرائسٹ نے جب ان کو گریٹ کیا جا کر کہ شلوم لخیم تمہاری سلامتی ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر موت نہیں ہے، وہ موت مسیح نے اٹھا لی ہے. تم مرو گے نہیں، بلکہ تمہاری موت ہی میری موت سے ختم ہو گئی ہے. تو یہ مکاشفہ جو میرے آپ کے پاس بلیورز ٹیمپل گاڈ کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ آتا ہے، جب شلوم کے حوالہ سے کرائسٹ ہماری سلامتی ہے، اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، تو وہ نہیں مرے. تو میں آپ یسوع مسیح کو جب قبول کر لیا ہے تو ہمیں زندگی مل گئی ہے. جو مجھ پر ایمان لاتا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، جو زندہ ہے وہ اب تک نہ مرے گا. تو یہ پیس کا مکاشفہ میرے آپ کے پاس موجود ہے، اور ہمیں اس پہ چلنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر جنگ کو نہیں لانا. کوئی جھگڑے، کوئی لڑائیاں، ابلیس کوئی ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سلامتی کے مکاشفہ کو جان گئے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب موت کا خاتمہ کر دیا تو ہماری زندگی کے اندر صلح ہے، سلامتی ہے. یعنی خدا کے ساتھ بھی صلح ہے، یہودی یونانی کی بھی صلح ہے، میری آپ کی سب کی کلیسیا میں مسیح کا بدن ہونے کی صورت میں یہ پیس اپنی زندگی میں دکھانے والے بنے، ایک اطمینان دکھانے والے بنے. جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں لیٹ کر سو گیا، یعنی وہ مجھے مطمئن کرتا ہے، میں سلامتی سے لیٹ کر سو گیا. یعنی جن کے اوپر سلامتی کا مکاشفہ ہے وہ فکروں سے آزاد ہے. اور کرائسٹ نے کہا اپنی سب فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو یہ پیس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ان کو پتا تھا، وہ ورشپ اٹھاتے تھے. آج شکر گزاری وہ کرے گا. اور عبرانیوں 13 باب میں پالوس نے کہا ہے بس ہونٹوں کا پھل، حمد کی قربانی ہمیں ہر وقت چڑھانا ہے، کیونکہ سلامتی ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہماری ریکانسلیشن ہو چکی ہے، ہم خداوند کے فرزند ہیں، ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے موت کا، ہمارے اندر بیماری کا ڈر نہیں ہے، ہمارے اندر کال کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو کسی چیز کا دنیا میں ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سلامتی کی ایجوکیشن کے اوپر پالوس نے خطوں میں تعلیم دی، اور یہ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ گزرانی جائے. تو اب یہ دیکھیے تھینکس گیونگ تو وہیں آئے گی جہاں سلامتی ہوگی. تو لکھا تو خدا کا اطمینان، یعنی پیس تمہارے دلوں کے اوپر راج کرے گا، سکونت کرے گا. تو تھینکس گیونگ کا مکاشفہ ان کو ملتا ہے جن کے پاس ریکانسلیشن ہے، جن کے پاس پیس ہے، جن کے پاس صلح سلامتی کا مکاشفہ کھل گیا ہے. تو یہ مسیح میں یہ مکاشفہ کھل گیا ہے. یسایا نے یہ بات کہہ دی کہ وہ سلامتی عطا کرے گا، پر شریر کے لیے سلامتی نہیں ہے. یعنی جو مسیح کو قبول نہیں کریں گے ان کے پاس سلامتی نہیں ہے. اور یسایا 9 باب میں یسایا کہتا ہے کہ اس کا نام سلامتی کا شہزادہ، پرنس آف پیس، یعنی وہ ہے ہی پیس کا بادشاہ، وہ ہے اطمینان کا، صلح کا، سلامتی کا شہزادہ ہے، کنگ آف گلوری ہے، کنگ آف پیس ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. تو خداوند کا فرشتہ جیسے جدعون کو سلامتی کی بات کرتا ہے،
यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस इस दुनिया में आया, वो लाया ही पीस है। और अगर सुलेमान के दौर के अंदर पीस था तो ये सुलेमान से बड़ा है। और जिसकी जिंदगी में क्राइस्ट होगा वहां उसके घराने के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर पीस होना चाहिए। जबकि मदियानी अमालिकी यानी शैतानी कुव्वतें ईमानदारों के घरों को बर्बाद करना चाहती हैं, वो पीस से खाली हो जाते हैं जो खुदा से दूर होते हैं, जो मसीह से दूर होते हैं। और जब मसाया ही घर के अंदर हो, जैसे जदाऊन ने यहोवा शिलोम का मजबा बना लिया, और जिस घर में कलीसिया में मसीह होगा वहां जंग नहीं होगी, वहां काल नहीं होगा। इसलिए मसीह के ऊपर फोकस हो, सलामती के ऊपर फोकस हो, होली स्पिरिट के ऊपर फोकस हो, वो भी हमारी सलामती है। जैसे नूह के तूफानों के अंदर पानी ने लोगों को मार दिया, तो पानी ने उनको गुनाह की वजह से नूह के जमाने को मारा, और फिर जब उसने एक डव को भेजा तो वो जैतून की पत्ती अपनी चोंच में लाई कि अब पीस है। यानी जंग, यहां पर जो गुनाह था, जो नूह का जमाना था, वो गर्क हो गया है, अब पीस दुनिया के अंदर आया है। तो यीशु मसीह की कुर्बानी से पीस आया है, और यीशु मसीह के जाने के बाद अब होली स्पिरिट ने आकर उस पीस का बताया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने जंग को, मौत को, हेल को दूर कर दिया है, और अब कलीसिया के अंदर आकर वो पीस मुज्दा दे रहा है। जिस तरह फरिश्तों ने कहा आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह, तो होली स्पिरिट मसीह की बातें, वो पीस हमें याद दिलाता है। और यशायाह की किताब जमन बाब में लिखा है, तेरे फर्जंद यानी बनी इसराइल और गैर कौम दोनों जो कलीसिया वकूफ के अंदर आई है, ये उससे कहा गया है, तेरे फर्जंद खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, यानी होली स्पिरिट उनको तालीम देगा। और लिखा है उनकी सलामती कामिल होंगी, परफेक्ट। जो पीस की बात की गई है, प्रेडिक्शन, तो ये कलीसिया के अंदर ये पीस दिया जा रहा है, ये एजुकेशन दी जा रही है, होली स्पिरिट सिखा रहा है। और मेरे आपके जैसे चैनल के ऊपर टेंपल गॉड कलीसिया में दीगर कलीसियाओं के अंदर खादम गवाही दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, क्योंकि हम खुदा से तालीम याफ्ता हो गए। रूह कुदरत सिखा रहा है, हमें पीस की बाबत गाइड कर रहा है, वो इत्मीनान का सचश्मा है। रूबियों की किताब में लिखा है, जो बेनेडिक्शन दी गई कि वो तुम्हारे पांव से जल्द इब्लीस को कुचलवा देगा, यानी जिनके पास सलामती होगी वही जंग जदल में कामयाबी हासिल करते हैं, वही शिकस्त देते हैं इब्लीस और उसकी कुव्वतों को। तो क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया जो है ही शिलोम, उसने इस दुनिया के अंदर आके तो शैतान की थी उसको कुचला, और होली स्पिरिट के जरिए से मुझे आपको जोर देकर इब्लीस के सर को, उसकी कुव्वतों को कुचलवाता रहता है। हम इन जंगों को दूर करते रहते हैं, इब्लीस की कुव्वतों को भगाते रहते हैं, इन आंधी तूफानों, बीमारियों, गुनाह को डांटते रहते हैं, ताकि पीस हमारी जिंदगी में बना रहे। और जिस तरह शिलोमियत ने सुलेमान के हवाला से कहा कि मैं उसकी नजर में सलामती याफ्ता हूं, तो मैं आप और कलीसिया, टेंपल ऑफ गॉड, दुनिया की कलीसियाएं ये सलामती याफ्ता है। यानी हमारा पीस जो प्रिंस ऑफ पीस है, खुदा का बेटा मसाया, उसकी दुल्हन, ये है ही सलामती के अंदर, ये सलामती याफ्ता है। इसके अंदर ना जंग है, ना मौत है, ना काल है, ना वबा है, कोई सजा नहीं, क्योंकि हमारी जजमेंट खुदा के बेटे ने उठा ली है। और जदाऊन ने कहा मैंने रूबरू देखा है और जिंदा रहा। तो मैं आप होली स्पिरिट के कुदरत अपने अंदर रखते हुए वो फेलोशिप देता है, और कलीसियाओं में बाप भी आता है, बेटा भी आता है। मैं आप जो कायम कर दिए गए हैं, हम कलाम के जैसे होली स्पिरिट की कुदरत जो हमारे अंदर है, हम बल्कि मसीह में है ही एक, उसकी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर शांति जाता है। इसलिए हमें मौत का डर नहीं है, बीमारी का डर नहीं है, हर तरह की खुशहाली, हर तरह की ब्लेसिंग, हर तरह की ब्लेसिंग जिसके अंदर हो वो शख्स पीस में होता है। उसको यहोवा शिलोम का मुकाशफा होता है, उसको क्राइस्ट जो शिलोम है, प्रिंस ऑफ पीस है, उसका मुकाशफा होता है। उसके पांव सलामती की राह के ऊपर होते हैं, वो इत्मीनान की हालत में रहता है और फिक्रों से आजाद रहता है, उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान होता है। और क्राइस्ट ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, क्योंकि उसके पास है ही पीस, है ही सलामती, और उसने वो पीस हमारे दिलों में रखा है, और बल्कि हमारे दिलों के ऊपर हुकूमत करता है ये इत्मीनान। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा ये पीस लाया है, होली स्पिरिट हमें ये जोर बख्शता चला जाता है। और पौलुस फिर कहता है कि अब्दियत के अंदर हम रूबरू
खुदा को देखेंगे। तो आप देखिए कि जैसे वो रूबरू खुदावंद के फरिश्ता को उसने देखा तो नहीं मरा, तो जिनके अंदर जिंदगी है वो रूबरू देखेंगे। रूबरू देखने का मानी यही है, मुकाशवा ये है कि उनके अंदर जिंदगी है, एटर्नल लाइफ है, अबदी पीस उनके अंदर है, अबदी सुलह सलामती उनके अंदर है। तो वो लोग इस पीस को अपनी जिंदगियों से दिखाने वाले बने, हम कायम कर दिए गए हैं। और जब हम देखते हैं सुलेमान का दौर कि उसके दौर में कोई इर्द गिर्द जंग नहीं थी, तो पीस था, इत्मीनान था, सुलह थी, उसका नाम भी जो सोलोमन है पीस के हवाला से। तो यीशु मसीह जो सुलेमान से बड़ा है, जिसने अपनी जान कुर्बान की है, जिसने मौत को, काल को, वबा को, शैतान को दूर किया है, सलामती बख्शी है, होंठों का फल हमद बख्श दिया, शुक्रगुजारी, ताकि सलामती की वजह से अब शुक्रगुजारी जो आई हुई है शुक्र करे। तो अब आप बताइए कि कलीसिया में कितनी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। तो उस कलीसिया में शुक्रगुजारी होगी, उस घराने में शुक्रगुजारी होगी जहां पीस होगा, जहां यीशु मसीह होगा, वहां पर मौत नहीं, काल नहीं होगी। वो गीत गाएंगे, वो वर्शिप करेंगे। इसलिए कलीसिया में जहां वर्शिप उठती है, जहां कलाम है, जहां लोग गैदरिंग करते हैं, जहां आते हैं, वो पीस को जानते हैं, उनके घरों में पीस है, तो ही वो कलीसिया में वर्शिप के लिए आते हैं। जब लिखा शरीरों के लिए खुशहाली नहीं है, सलामती नहीं है, तो वो कलीसिया में नहीं आते, उनका दिल नहीं करता वर्शिप करने को। और जैसा मैंने बताया कि सोलोमन के पीरियड में पीस था, तो यीशु मसीह खुदा का बेटा कलीसिया में बकता है और सेकंड कमिंग के अंदर आने वाला है, और फिर 1000 साल बादशाही में एटर्नल पीस होगा। और यशायाह दूसरे बाब के अंदर लिखा है कि उस वक्त लोग जंग करना भूल जाएंगे, यानी जहां जंग होती है वहां पीस नहीं होता, और जहां पर सलामती होगी, सुलह होगी, वहां जंग नहीं होगी। तो लिखा है कि उस वक्त लोग जो है अपने हथियारों को तोड़कर फाले बनाएंगे, हंसवे बनाएंगे, यानी वो जंग करना भूल जाएंगे। यानी ये पीस जो है एटर्नल पीस 1000 साल बादशाही में और अब्दियत में हम रूबरू खुदा को देखकर दिखाने वाले बनेंगे। और अभी भी मुकाशवा यही है कि मसीह में हमें पीस मिल गया है और हम इत्मीनान वाली मुतमिन लाइफ बसर करें। खुदा ने अपना इत्मीनान दे दिया है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, यहोवा शिलोम है, यहोवा गॉड ऑफ पीस है, हमारा इत्मीनान है, हमारी सुलह है, हमारी सलामती है। हमारी जिंदगी के अंदर ना मौत है, ना जंग है, ना काल है, ना वबा। हर दौर के अंदर वो बचाता है। और एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर भी जब वो 666 की छाप लोगों के ऊपर देगा, मगर खुदा के लोग सलामती अमन में रहेंगे, हर तरह की बरकत उनके पास रहेगी। खुशहाली आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर नजर आनी चाहिए और है, और ये वर्शिप के जरिए से दिखेगी। इसलिए हमें कलीसिया में बहुत वर्शिप करनी है। शुक्रगुजारी होंठों का फल कायम कर दिया गया है, क्योंकि हमें सलामती मिल गई है और शरीरों के लिए सलामती नहीं है। तो यहोवा शिलोम का मुकाशवा जो जदाउन के ऊपर हुआ कि उसने रूबरू खुदावंद के फरिश्ता को देखा, मुझ पर, आप पर, मसीह में ये मुकाशवा हुआ है कि उसने अपनी जान शरीर पर कुर्बान की और जाकर अपने भाइयों को, अपने शागिर्दों को कमरे में कहा, तुम पर सलामती हो, और उनको कहा रू लो। तो गोया जिन पर सलामती होती है उनके अंदर जिंदगी होती है, जिनके अंदर जिंदगी होती है उन्हीं को होली स्पिरिट दिया जाता है। तो सलामती का ये कहकर कि तुम पर सलामती हो, तो वो नहीं मरे। तो गोया ये जो मुकाशवा दे दिया गया न्यू टेस्टामेंट में कलीसिया को भी, तो शलोमियत कहती है कि मैं सुलेमान की नजर में सलामती याफ्ता हूं, तो मैं, आप कलीसिया ईमानदार आज ये कहते हैं कि हम मसीह की नजर में सलामती याफ्ता हैं, क्योंकि उसने हमें सलामती बख्शी है। यानी हमारी एटर्नल डेथ, हमारी सजा, काल, वबा, मौत, हर तरह की मुश्किलात ले गया है। जिसने अपना बेटा हमारे लिए बख्श दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना बख्शेगा। तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी और सलामती में रहकर हमेशा शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी बसर करें। और शुक्रगुजारी करना ही मुकाशवा उनका है जिनके अंदर ये पीस होता है, और उन्हीं के दिलों में पीस सुकूनत करता है। तो होली स्पिरिट के जरिए से हम बाप से यीशु नाम में मांगते रहते हैं, वो हमें हर तरह की बरकत देता है और हमें पीस देता रहता है, हमें तसल्ली देता रहता है, हमें जोर देता रहता है। होली स्पिरिट जो कंफर्टर है हमारे साथ है, और जल्द ही इसको हमारे पांव से कचरवा देगा। यानी वो जो लास्ट दुश्मन है मौत, उसको शिकस्त दे देगा। ये मसीह के आने पर होगा। तो ये यहोवा शिलोम के मानी के अंदर ये पीस मिल गया ओल्ड टेस्टामेंट में, और अब क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की बदौलत ये हमें पीस मिला है।
اور جہاں پیس ہے وہاں پر کوئی ایٹرنل ڈیتھ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ایٹرنل پیس ہے اور ہم اس سے تعلیم یافتہ ہیں. یعنی ہماری سلامتی یسایہ کی کتاب کے اندر پریڈکشن مسیح کے ذریعے سے ہماری سلامتی کامل ہے, پرفیکٹ ہے. یہاں جہاں موت نہیں, اس لیے لکھا کہ وہاں نہ رونا ہوگا نہ دانتوں کا پیسنا, یعنی موت نہ ہوگی. تو جب موت نہیں ہے یا زندگی ہے تو وہ پیس ہے جو مسیح کی بدولت ہمیں مل گیا. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کرسٹولوجی پیٹرولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا یہوہ ایل شلوم خدائے پیس کو جانتا ہوا, گاڈ آف پیس کو جانتا ہوا, سلامتی کو جانتا ہوا, ٹیو جی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس آیت کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی سیزنگ جو کہ یہوہ ایل شلوم گاڈ آف پیس کے حوالہ سے تھی, آپ نے غیر مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں. سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے اور 2024 سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن نے نیو سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ گاڈلینس کے حوالے سے, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں, جس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. ٹیو جی تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 03009476 پر آپ اپنا نام بتا بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.